گوٹھ اسماعیل میں آج پھر سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ جرگہ بیٹھ چکا تھا۔ اس گوٹھ میں شاہ اور خان خاندان کی دشمنی برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور گزشتہ کچھ دنوں سے اس دشمنی میں اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ کریم شاہ کے چھوٹے بیٹے رب نواز شاہ کا قتل زارون خان زادہ کے ہاتھوں ہو گیا تھا، اور آج اسی بات کا فیصلہ کرنا تھا۔ شاہ خون بہا میں زارون خان کی بہن بیلا خان کی ڈیمانڈ پہلے ہی رکھ چکے تھے، اور بس آج اس جرگے میں نکاح کر کے اس فیصلے کو پورا کرنا تھا۔ گوٹھ بھر کی لاڈلی اور حسن کی پری بیلا خان کے لیے ہر آنکھ ہی اشک بار تھی۔ اس کی بھابھی ربیہ نے روتے ہوئے اسے تیار کیا، پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اللہ کی امان میری گڑیا۔ وہ چلتی ہوئی زمین پر بیٹھے زارون شاہ کے پاس آئی، جو کہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ مت کرو میری گڑیا، میری سزا مت پاؤ، جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ لوگ مجھے قتل بھی کر ڈالیں، مجھے منظور ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ تو بیلا نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں لالا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تینوں بچوں اور بھابھی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، تو اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ اکیلی کی زندگی خراب ہو۔ وہ بولی تو زارون اسے سینے سے لگائے رو دیا۔ پھر وہ دیوار سے ٹیک لگائے گم سم بیٹھی زرینہ کے پاس آئی۔ مورے ہم جا رہے ہیں، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ زرینہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ تو زرینہ نے اپنی نگاہیں اس پہ گاڑی، پھر اسے اپنے سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں ان ماں بیٹی کے رونے سے نم ہو چکی تھیں۔ پھر زارون اسے باہوں میں بھرے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ولی شاہ شلوار کرتے میں باہر نکلا تو مدیحہ شاہ اسی کی منتظر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں بالکل سناٹا تھا۔ آج دوسری بار اس کا دل اجڑا تھا۔ اس نے پہلی بار محبت کی تو اس محبت کے بچھڑنے کی وجہ بھی زارون شاہ تھا، اور پھر وہ ٹوٹے دل سے ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور جس دن اپنے بھائی کے جنازے پہ گاؤں آیا تو جھیل پر موجود اس اپسرا جیسی لڑکی کو دیکھ کر جیسے دل ہار گیا۔ مگر جرگے نے اس کی شادی کا فیصلہ کر دیا زارون شاہ کی بہن سے، اور اس کا دل پھر سے زارون شاہ کی وجہ سے اجڑ گیا تھا۔ اس کا بھائی بہت مزاحمت کرے گا، مگر تمہیں ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارا دوست رہ چکا ہے، لیکن ہمارے دشمنی سے زیادہ بڑی نہیں ہے یہ دوستی۔ اب برسوں پہلے یہ دوستی اسی دشمنی کے چلتے ختم ہوئی تھی۔ یاد رکھنا کہ زارون خانزادہ کی وجہ سے تم نے اپنی محبت کو بھی کھویا تھا، اور اب تم زارون خانزادہ کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کو کھو چکے ہو۔ انہی کی وجہ سے تم نے برسوں پہلے اپنے بابا کو بھی کھویا تھا۔ تمہیں اپنے خاندان کے دیے ہوئے ہر زخم کا بدلہ لینا ہے، اس خاندان سے۔ مدیحہ شاہ نے گرج کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جب وہاں پر پہنچا تو زارون خانزادہ ایک لڑکی کو باہوں کے گھیرے میں لیے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑی ربیہ کو دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ربیہ نے جلدی سے اپنی چادر کا پلو آگے کو کر لیا۔ وہ سر جھٹک کے جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد فیصلہ ہو چکا تھا۔ نکاح خواں اور گواہ آ چکے تھے، اور اس کا نکاح 16 سال کی بیلا خان سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ بیلا خان کے پاس آیا تو زارون نے اسے بے اختیار اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ زارون کو پیچھے دھکا دے کے بیلا کا بازو تھامے اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا، اور اسے پچھلی سیٹ پر دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ چادر میں چھپا وجود سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ حویلی پہنچا تو وہاں گھر کی خواتین بین کرتی باہر آ گئیں۔ اس نے بیلا کو کھینچ کے باہر نکال کے مدیحہ کے قدموں میں پھینکا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ جھیل پر اس لڑکی کی جھلک دیکھنے کے لیے گیا، مگر وہ اسے دکھائی ہی نہیں دی۔ وہ مایوس سا ہو کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کھڑے زارون خانزادہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دوست ہیں نا ہم، اور ہم نے برسوں پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس گندی رسم کے خلاف لڑیں گے، مگر تم نے ہر وعدہ توڑ دیا، دوستی توڑنے کے ساتھ ساتھ۔ زارون خانزادہ نے تلخ لہجے میں کہا، دوستی میں نے نہیں توڑی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں ربیہ سے محبت کرتا ہوں، مگر پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔
وہ چیخ اٹھا، میں نہیں جانتا تھا تم ربیہ سے محبت کرتے ہو. تم نے جتنی بار بھی مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتایا، کیا ایک بار بھی کہا کہ وہ ربیہ ہے؟ اور ویسے بھی اگر تم محبت کرتے تھے تو کیا ربیہ تو محبت نہیں کرتی تھی تم سے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا. کر سکتی تھی وہ محبت مجھ سے اگر تم چاہتے، مگر تم نے میرے خاندان کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا، اسی لیے اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. مگر کچھ عرصے کے بعد تم نے پروپوز کیا تو قبول کر لیا. وہ چیخ اٹھا، ولی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. میں نے اسے صرف اور صرف یہ خون بہا کے بارے میں بات بتائی تھی. اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ان دنوں تمہارے بابا نے ایک فیصلہ کیا تھا منشی صاحب کی بیٹی کے لیے، جب ان سے غلطی سے صابر علی کا بیٹا قتل ہو گیا تھا. ان دنوں ربیہ گاؤں کا وزٹ کرنے آئی تھی اور اس نے یہ سب دیکھا تھا، تو اسے تمہارے بابا کے اس قدر کٹھور فیصلے کرنے سے نفرت ہوئی تھی. زارون نے کہا، تم کچھ بھی کہہ لو، مجھے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں ہونے والا. اور ہاں، تمہاری بہن تمہارے کیے کی سزا شاہ حویلی میں بھگت رہی ہے. وہ سرد لہجے میں بولا، پلیز یار ایسا مت کر. تم بھی تو اسے ننھی سی پری بولتے تھے. وہ بہت معصوم اور لاڈلی ہے، پلیز اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم مت کرنا. زارون ہاتھ جوڑتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا. میرا دل تمہاری کسی بھی بات پہ پگھلنے والا نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا. پھر اپنی گلاسز لگاتا اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا. وہ اندر داخل ہوا تو اس کی ماں مدیحہ باہر ہی تختے پر بیٹھی تھی. مجھے پتہ چلا ہے خانزادوں کے ہاں بہت ماتم ہو رہے ہیں، مدیحہ نے کہا. ہمیں اس سے کیا، ہم اپنا بدلہ لے چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی رب نواز کی بیوی کی خدمت کے لیے وقف کر دی جائے. وہ بولا تو مدیحہ چونک گئی. ہرگز نہیں، تم رب نواز کی بیوی کو جانتے نہیں ہو. وہ بہت نرم دل ہے، اس پہ بالکل بھی ستم نہیں کرے گی. اور میں چاہتی ہوں اس پر میں اتنا ظلم ڈھاؤں کہ خانزادوں کی کئی نسلیں یاد رکھیں. مدیحہ تنفر بھرے لہجے میں بولی. تو وہ مضطرب سا ہو گیا. کچھ دیر کے لیے وہ اٹھ کے اندر چلا گیا. رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی گھٹن سی ہو رہی تھی. وہ اٹھ کے ٹیرس پہ آیا تو اس کی نظر نیچے ستون کے ساتھ بندھے کسی وجود پر پڑی. یہ کون ہے جو اتنی سردی میں ستون سے باندھا گیا ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو مدیحہ وہاں اپنی خاص ملازمہ کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکی تھی. کملی، لے جا اسے، اور ہاں اسے کھانے پینے کو کچھ مت دینا ابھی جب تک یہ ڈھیٹ مرنے والی نہیں ہو جاتی. مدیحہ کے سفاک بھرے انداز پر وہ لب بھینچ کر وہیں سے واپس لوٹ آیا تھا. کملی دوسری ملازمہ زبیدہ کے ساتھ بیلا کو اٹھا کے اپنے کوارٹر میں لے آئی تھی. کملی آپا، مجھے بڑا ترس آ رہا ہے اس ننھی سی جان پہ. ہائے کتنی پیاری اور کھلکھلانے والی بچی تھی، مگر برباد ہو گئی. ایسا لگتا ہے اس بیچاری کو کوئی نظر ہی کھا گئی. زبیدہ نے تعصب بھرے انداز میں کہا. ہاں کیا کر سکتے ہیں، مجھے خود یہی لگتا ہے کہ بیچاری کو نظر ہی کھا گئی. پتہ ہے پورا گوٹھ یہ کہتا تھا کہ یہ اس دنیا کی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے اسے رب نے حوروں میں سے انسانوں میں اتار دیا. کملی نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے دکھ سے کہا. کملی آپا، اسے چھپکے سے کچھ کھانے کو دے دو نا، یہ کہیں مر نہ جائے. وہ ہمدردی بھرے لہجے میں کہنے لگی. نا ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت. تم نہیں جانتی، مالکن کو پتہ چلا نا ہماری جان لے لے گی. تم اچھی طرح سے جانتی ہو وہ کتنی ظالم ہے، کملی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا. تو زبیدہ گہرا سانس لے کر اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی. اسے جب ہوش آیا تو اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا. پھر اس نے غور کیا تو گھر کے سرونٹ کوارٹر میں موجود تھی. اسے سزا کے طور پر اتنی سردی میں باہر ستون کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور وہ سردی کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی. اب جب ہوش آیا تو پورا بدن جیسے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، مگر ابھی تو ابتدا تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ تکلیف دن بدن اس کے لیے بڑھتی ہی چلی جائے گی. وہ کوئی اس گھر کی لاڈلی تو نہیں تھی، بلکہ خون بہا میں آئی لڑکی تھی. اس نے اپنے خشک لبوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے ارد گرد دیکھا، اور پھر اسے ایک گھڑا نظر آیا.
اس نے اٹھ کر اس میں سے پانی پیا۔ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ کملی کے پاس جا کر بولی۔ تو اس نے طرز بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری بچی میں ضرور دیتی، لیکن مالکن تمہیں پھر بہت بڑی سزا دے گی، کملی نے کہا تو وہ مایوسی سے آ کر واپس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ تو بھوک کی اتنی کچی ہوتی تھی کہ اسے ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا تھا، مگر آج خانزادوں کی لاڈلی کے لیے ایک سوکھی روٹی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی بے بسی پہ رونے لگی۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی تو اسے فوراً حویلی کے اندرونی حصے میں بلایا گیا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو مدیحہ شاہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جا کے کچن کا کام کر، مدیحہ شاہ نے کہا تو وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے تو کچن کا کام نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں کیا تھا، وہ اپنے معصوم بھرے لہجے میں بولی تو مدیحہ شاہ طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یہ بات سن کے میں یہ کہوں گی کہ جاؤ جا کے آرام کرو مہارانی؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میری بیٹیاں آنے والی ہیں دونوں دامادوں کے ساتھ، تو اسی لیے جاؤ جا کے زبیدہ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، مدیحہ شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ کچن کی جانب آ گئی۔ وہاں پہ نت نئے کھانے بن رہے تھے، اس کی بھوک جیسے مزید بڑھ گئی۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے ان کھانوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے زبیدہ کے پاس جا کے تھوڑے سے چاول مانگے تو اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کو پلیٹ کے اندر کچھ چاول ڈال دیے۔ جلدی سے کھا لو ورنہ کوئی آ گیا نا تو بہت برا ہو جائے گا، زبیدہ نے کہا تو وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ اسی وقت کچن میں مدیحہ شاہ کی چھوٹی بیٹی عالیہ داخل ہوئی، اور اس کو یوں کھاتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف جھپٹی اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر اسے زوردار تھپڑ دے مارا۔ ساتھ ہی وہ مدیحہ شاہ کو چلا چلا کر پکارنے لگی۔ سب لوگ اس کی پکار پر کچن میں آئے۔ کیا ہو گیا؟ مدیحہ شاہ نے پوچھا۔ چاول کھا رہی تھی یہ چورنی کہیں کی؟ مدیحہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے بالوں سے پکڑے اسے کھینچتے ہوئے باہر لائی اور وہاں پہ پڑی لاٹھی سے اس کو مارنے لگی۔ اس کی دل خراش چیخوں سے شاہ حویلی تھر تھرا اٹھی تھی۔ وہ جو ابھی جھیل کے کنارے سے واپس گھر آیا تھا، اندر کی چیخوں کی آواز سن کے وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تو مدیحہ شاہ اسی لڑکی کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ تو نے کس سے پوچھ کے کھانا کھایا؟ وہ چیخ کے بولی۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بہت بھوک لگی تھی تو میں نے خود ہی ڈال کے۔ اس کی بات پوری ہوئی نہیں تھی کہ مدیحہ شاہ نے اس کو بالوں سے جکڑ کے جھٹکا دیتے ہوئے زمین پہ دھکا دیا اور اس کی کمر پہ لاٹھی برسانے لگی۔ اس کا دل جیسے بے چین سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے پاس گیا اور مدیحہ شاہ کے ہاتھ سے لاٹھی چھین کر دور پھینکی۔ یہ کیا کر رہی ہیں ماں آپ؟ ٹھیک ہے ہم اسے بدلہ لینے کے لیے لائے ہیں، مگر وہ بھی انسان ہے، اور جیل میں بھی کسی قیدی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا اس کے ساتھ کر رہی ہیں آپ۔ وہ غصے سے چلایا اور اسے جھک کے اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ جس کی تلاش میں کئی دنوں سے جھیل پہ جا رہا تھا، وہی اس کی بیوی کے روپ میں خون بہا کی سزا کاٹنے کے لیے اس کی حویلی میں موجود تھی۔ آنسوؤں سے بھری وہ جھیل سی گھپ سیاہ موٹی موٹی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ہٹ جاؤ تم پیچھے، تم ان معاملات میں مت پڑو، تم بس اسے نکاح کر کے لے کے آئے ہو بس، مدیحہ شاہ نے کہتے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے پھر سے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے اس کا بازو تھامتے اس کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں، جا یہاں سے، مدیحہ شاہ نے غصے سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتا اس کا ہاتھ تھامے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے لے کر وہاں پر آیا تو کملی اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ کملی آپا خیال رکھیے گا اس کا، اور کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ کھانا بہت بھوک لگی ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو وہ اس کی بے بسی پر لب بھیج کے پلٹ گیا۔ پھر وہ وہاں سے پلٹ کر اندر آیا تو مدیحہ شاہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور اس کی دونوں بہنیں عالیہ اور صبا انہیں مزید بھڑکا رہی تھیں۔ لو آ گیا اس حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ،
صبا نے تلخ لہجے میں کہا۔ ضرورت کیا تھی تمہیں بیچ میں آ کر اسے بچانے کی؟ وہ یہاں پر سزا بھگتنے آئی ہے، مدیحہ شاہ نے گرج کر کہا۔ امی پلیز، ظلم ایک حد تک اچھا لگتا ہے، آپ چاہے اسے اس حویلی کی نوکرانی بنا کے رکھتی، مجھے اعتراض نہیں، مگر کم از کم اس کے ساتھ انسانوں کی طرح سلوک کیجیے۔ وہ کوئی جانور نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کریں گی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ صرف کھانا ہی تو کھا رہی تھی نا، اور اگر جیل میں بھی عمر قید کی سزا بھگتتے ہو تو وہاں پہ بھی کھانے پینے کو دیا جاتا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ مدیحہ شاہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ دشمن کی بیٹی کے ساتھ تم ہمدردی کیسے کر سکتے ہو؟ بھول گئے تم، اس کے بھائی کی وجہ سے تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، مدیحہ شاہ نے چیخ کے کہا۔ اب آپ اس معاملے میں مزید ظلم نہیں ڈھائیں گی۔ زبیدہ، ٹرے میں کھانا ڈال کے اسے دے کے آئیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ زبیدہ خبردار، اگر تم نے اسے کھانا دیا تمہارا پھر اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ مدیحہ شاہ کی بات پر زبیدہ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ کچن کی جانب بڑھا، خود ٹرے کے اندر کھانا ڈال کے باہر نکلا تو مدیحہ شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دشمن کی بیٹی کو اب کھانا کھلاؤ گے؟ مدیحہ شاہ نے غصے سے چلا کے کہا۔ بات دشمن اور دوست کی نہیں ہے امی، بات اس وقت انسانیت کی ہے۔ آپ اس کا کھانا پینا نہیں روکیں گی اور نہ ہی اسے مارے پیٹیں گی۔ زبان سے جو کہنا ہے کہیے، اور اسے گھر کے کام بھی کروانے ہیں تو ضرور کروائیے، لیکن اس طرح کا سلوک نہیں کریں گی آپ، وہ سرد لہجے میں بولا، اور پھر ٹرے اٹھائے وہ سرونٹ کوارٹر میں آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس نے کھٹکے پہ سر اٹھایا تو ولی شاہ کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق ہی بحال ہو گئی۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اس نے پاس آتے ہوئے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو وہ جلدی سے کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑی جیسے پہلی بار کھا رہی ہو۔ وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ ان حسین آنکھوں سے بمشکل نگاہیں چرا پایا۔ پھر وہ چپ چاپ وہاں سے نکل کر کمرے میں آ گیا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ اس کا دھیان اسی دشمن جاں کی طرف تھا جو اس کے دل میں کئی دنوں سے دھڑک رہی تھی۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے گھر میں موجود ہے۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح واک کے لیے نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سیدھا کچن میں آیا۔ کملی اور زبیدہ کے ساتھ کھڑی بیلا کو دیکھ کے رہ گیا۔ کملی، میرے ہاتھ بہت سن ہو رہے ہیں، کیا گرم پانی نہیں ہے؟ میں اس سے سارے برتن دھو دوں گی، وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولتی ہوئی پلٹی تو دروازے پہ کھڑے ولی شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی۔ چائے لے کے میرے کمرے میں آؤ تم، وہ بیلا سے بولتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ موبائل پر مصروف اسی کا منتظر تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ چائے پکڑا کر وہ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گود میں بٹھاتا اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے لمس سے بیلا کی جان جیسے لبوں پہ آ گئی۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے خود کے مزید قریب کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا، اور اس کی کمر پر اس نے جیسے ہی دباؤ بڑھایا تو اس نے سسکاری بھری۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی گود سے اٹھ گئی۔ بیڈ پہ لیٹو، میں مرہم لگا دیتا ہوں تمہاری کمر پہ، وہ کچھ سمجھتے ہوئے آہستہ سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لیٹو نا، میں نے کہا نا، میں لگا دیتا ہوں، درد کم ہو جائے گا، وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو وہ چپ چاپ جا کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ نرم سے گدے پر لیٹتے جیسے دل میں اس کی ٹھنڈی میٹھی سی پھوار سی پڑنے لگی۔ وہ اس کی پیٹھ پر سے قمیض ہٹاتے ہوئے اس کے زخم دیکھنے لگا تو وہاں پر موجود نشانات کو دیکھ کر وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ سے مرہم نکالی، نرمی سے اس کی پیٹھ پر مساج کرنے لگا۔ وہ ہلکا ہلکا سا سسکنے لگی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا،
وہ اس کے الجھے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، نرم گرم سا اس شخص کا انداز اور کچھ نرم گرم سا وہ بستر۔ اتنے دنوں کے بعد وہ جیسے پرسکون سی ہونے لگی اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے سو جانے کے بعد وہ اٹھ کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا، جو کہ سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ ہوئے ظلم پر کڑھنے لگا۔ کتنی لاڈلی تھی وہ اس کی اور زارون خانزادہ کی۔ وہ اور زارون شاہ کی فیملیز آپس میں برسوں سے دشمنی نبھاتے آ رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ دونوں کالج میں پہنچے تو ان دونوں کی دوستی ہو گئی، وہ بھی اس طرح کہ 2 پارٹیوں میں وہاں پہ لڑائی ہوئی جس میں اسے کافی زیادہ چوٹ آئی، اور زارون شاہ نے اسے وہاں سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی، بلکہ اسے اپنا خون تک دیا تھا، اور تب سے ان دونوں کی دوستی شروع ہو گئی۔ وہ دونوں یونیورسٹی آنے تک اپنے گوٹ کے فرسودہ رسومات کے خلاف لڑنے کا پلان بناتے رہے۔ ان کی دوستی کی خبریں اب پورے گوٹ میں گردش کرنے لگیں۔ اس کے والد صاحب نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ بھی ڈٹ چکا تھا۔ شروع سے ہی لاڈلا ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات میں اپنی منمانی کر جاتا تھا، اور جب ان کے گھر جاتا تو بیلا ان کے پاس لالا لالا کہتے نہیں تھکتی تھی، اور اسے بھی اس کانچ سی گڑیا سے عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بہنیں تو اس سے بڑی تھیں، اس لیے اس چھوٹی سی گڑیا کے ساتھ وہ بہت جلد اٹیچ ہو گیا۔ وہ محض 10 سال کی تھی جب پہلی بار دونوں دوستوں میں دراڑ آئی، جس کی وجہ ربیہ تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی ان سے دوستی ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ولی شاہ کو لگا کہ وہ ربیہ سے محبت کرنے لگا ہے، مگر اس نے یہ بات اپنے دوست تک سے بھی چھپائی، مگر اسے یہ بتایا تھا کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ بہت جلد اسے اس کی بھابھی بنانے والا ہے۔ لیکن جب اس نے رشتہ بھیجا تو ربیہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ اتنے ظالم خاندان میں کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ زارون خانزادہ کی بیوی بن کر اسی کوٹھ میں آئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ پہلی بار وہ زارون شاہ سے لڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بری طرح پیٹا اور اپنی دوستی کو توڑ دیا۔ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اب وہ 5.5 برس کے بعد جب واپس آیا تو اس کے زخم جیسے پھر سے ہرے ہو گئے۔ وہ جو اس رسم کے خلاف تھا، اس نے زارون شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی بہن کو خون بہا میں مانگ لیا۔ وہ اپنا ماتھا مسلتا ہوا اٹھ کر اس کے پاس آیا جو اوندھے منہ بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ دل میں جیسے اسے چھونے کی خواہش جاگ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے اس پر کمفرٹر ڈال کر فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پورے گھر کو خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ اس کے کمرے میں موجود ہے۔ مدیحہ تو غصے سے جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ فوراً سے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ لڑکی کو تم نے اپنے کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ یہاں پہ نوکرانی کی حیثیت سے ہے، مدیحہ شاہ نے گرج کے کہا تو وہ بیزاری سے انہیں دیکھنے لگا۔ امی پلیز اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی، اور آج کے بعد سے وہ میرے کمرے میں ہی رہے گی، میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مدیحہ شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرو گے؟ مدیحہ شاہ نے غصے سے کہا۔ اس میں قبول کرنے والی کون سی بات ہے؟ قبول کر کے اسے یہاں پہ لایا ہوں، اور وہ میری بیوی ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی برا سلوک کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کملی، جب بیلا اٹھے تو اسے ناشتہ دے دیجیے گا، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ تو مدیحہ شاہ اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ بیلا کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک ولی شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ہڑبڑا کے باہر آئی تو پوری حویلی میں عجیب سا سناٹا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کچن میں آئی تو زبیدہ اور کملی کھانا بنا رہی تھیں۔ آئیے بیٹا جی بیٹھ جائیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، کملی نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا تو ان کی بات پر وہ حیران ہوتی چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کملی آپا، مجھے آج کوئی سزا نہیں ملے گی؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا تو کملی نے زبیدہ کی جانب دیکھا۔
اب یہ تو گھر والے جانے، مگر ولی بابا تو یہی کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی برا سلوک نہ کیا جائے، اور ہاں، کھانا کھا کے آپ کمرے میں چلی جائیے گا، ورنہ مالکن آپ کو دیکھ کے اپنا آپ نہ کھو بیٹھے۔ کملی نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، تو وہ جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی اس کا کھانا مکمل نہیں ہوا تھا کہ مدیحہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے آگے سے ٹرے کھینچی، تو اس نے سر اٹھایا اور مدیحہ کو دیکھ کر تو جیسے اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ مدیحہ نے اس کے بازو سے اسے پکڑ کے چولہے کے پاس لا کے توے کے اوپر اس کا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی دل خراش چیخیں نکلی۔ پھر اس کے بعد مدیحہ شاہ نے اس کے چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ جا دفع ہو جا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، مدیحہ شاہ نے اسے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے ولی شاہ کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے وہ بیڈ کے ساتھ لگی زمین پہ بیٹھی ہولے ہولے سے کانپتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جس میں شدید قسم کی جلن ہو رہی تھی۔ وہ ابھی زمین سے واپس گھر پہنچا تھا اور کملی نے اسے ساری بات بتائی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ دندناتا ہوا مدیحہ شاہ کے کمرے میں پہنچا تو وہ صبا اور عالیہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میں نے جب کہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا سلوک نہ کیا جائے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولا نہیں تھا، وہ دھاڑا تھا۔ میں نے بھی تم سے کہا تھا کہ اس گھر کے اندر کے فیصلے میں ہمیشہ لوں گی، تم باہر کی دنیا کو سنبھالو اور گھر کے معاملات میں مت پڑو۔ وہ یہاں پر خون بہا کے طور پر آئی ہے اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی، بھلے وہ کسی بھی طور پہ آئی ہو۔ یہ میری لاسٹ بار وارننگ ہے، آئندہ سے اس طرح کی حرکت مت کیجیے گا ورنہ مجھے بہت سخت قسم کا ایکشن لینا پڑے گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اپنی ماں کو مت سکھا، میں اس گھر کی سربراہ ہوں، یہاں پہ وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ خیر، تم سے ایک اور بات کرنی تھی، میں چاہتی ہوں کہ سدرا یعنی رب نواز کی بیوہ کی عدت کے ساتھ ختم ہوتے ہی تمہارا نکاح پڑھوا دوں، کیونکہ اس کا باپ آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ عدت پوری ہوتے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں واپس آ جائے گا، مگر ہمارے یہاں جو ایک بار آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، اب تو اس کی میت ہی یہاں سے جائے گی، مدیحہ شاہ نے کہا۔ رب نواز کے مرنے کے بعد اس کا اس گھر سے اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، تو اسی لیے اگر اس کے والدین اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو جانے دیجیے اسے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو مدیحہ شاہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم بالکل بھی رب نواز جیسے نہیں ہو، پتا ہے اس نے کیسے سب کچھ سنبھال لیا تھا، ہر ایک اس سے ڈرتا تھا، وہ تل ملا کے بولی۔ سن چکا ہوں میں آپ کے رب نواز کے ظلم کے قصے، جب سنتا ہوں نا شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں پر خدا بن کر دوسروں پر حکومت شروع کی ہے۔ رب نواز بھابھی جان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا تھا یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بھابھی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جا کر اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ رہی بات شادی کی تو وہ کبھی نہیں ہوگی کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر ان سب کو شاکڈ چھوڑتا کمرے میں آیا تو بیلا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس نے پاس جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پکارا تو وہ جلدی سے اس سے لپٹ کے رو دی۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لے گیا، پھر اس نے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پہ برنیل لگائی، انٹرکام پہ کملی سے کھانا لانے کو کہا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر آنے والے اگلے کئی دنوں تک وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور اب تو مدیحہ شاہ نے بھی ان کے معاملات میں بولنا بند کر دیا تھا۔ وہ آج بھی جب زمینوں سے واپس رات کو گھر آیا تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو چت لیٹی بیلا کو دیکھ کر جیسے دل میں اس کی قربت کی خواہش جاگنے لگی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، دائیں بائیں ہاتھ رکھتا وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور اس پر اپنی شدت برسانے لگا۔ اس کی شدتوں پر وہ ہڑبڑا کے اٹھی تو اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھتی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ دور پھینکتا
اس کے قریب ہوا تو وہ سمٹ کے پیچھے ہونے لگی۔ بیلا، کیا تمہیں میرا چھونا اچھا نہیں لگتا؟ وہ اس کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، تو اس کی قربت میں جیسے بیلا کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی اور دل تو گویا کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے دل میں بسنے لگا ہے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں تو کل تیار رہنا، الماری میں ایک باکس پڑا ہے، اس میں ایک ڈریس ہے، وہ پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کے وہ دوسرے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن جب شام ڈھلے وہ گھر واپس آ گیا تو مدیحہ نے اسے صبا کے لیے شہر سے کچھ سامان لانے کے لیے کہا تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے مدیحہ نے اپنی دونوں بیٹیوں سمیت مل کر کون سی سازش رچی ہے۔ وہ اس نٹ کی میکسی کو پہنے ولی شاہ کے منتظر تھی۔ دل کی دھڑکن ہر بیٹ پر مزید تیز ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آہستہ سے پلٹی تو صبا کے شوہر کو دیکھ کر اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ شخص اسے کمر سے جکڑے زور سے بیڈ پہ پٹکتا اس پر جھکا ہی تھا کہ وہ چیخیں مارتے ہوئے پیچھے اسے دھکیلنے لگی، مگر وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا اس کے کندھے سے میکسی پھاڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتا دروازہ زور سے کھلا اور سدرا اندر داخل ہوئی۔ اے بھرجائی، نکل یہاں سے، صبا کے شوہر نے انتہائی بدتمیزی بھرے انداز میں کہا۔ بیلا اسی وقت اسے دھکا دے کر اسے پیچھے ہٹاتے تیزی سے باہر کو بھاگی اور سدرا نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ سدرا نے اسے بازو سے پکڑا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر آئی۔ اسے سرونٹ کوارٹر میں لا کے دروازہ ناک کرتے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ بیلا سر جھکائے رو رہی تھی۔ سدرا نے اس معصوم سی جان کو تعصب سے دیکھا، اسے گلے لگا لیا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ میرے تو بھیا نے آپ کے شوہر کو مارا تھا نا، وہ نم لہجے میں بولی۔ بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ تمہارے بھائی نے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ رب نواز نے کیا کیا تھا، جس کی وجہ سے زارون خان زادہ نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور جس کے نتیجے میں وہ مر گیا، سوائے اس گھٹیا آدمی کے، میرے اور زارون خان کے۔ سدرا بولی، اسی ذلیل آدمی یعنی صبا کے شوہر کے ساتھ مل کے مجھے بے لباس کر کے وہ ننگی ویڈیو بنانا چاہتا تھا، مگر زارون خان زادہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے میری عزت کو محفوظ کیا اور دونوں آپس میں لڑ پڑے اور زارون کے ہاتھوں سے رب نواز کا قتل ہو گیا۔ مجھے گواہ بنا کے پیش کیا گیا اور میں ان سب کے خوف سے سچ نہیں بول پائی۔ سلام ہے زارون خان زادہ کو جس نے ایک بار بھی اس بات کا تذکرہ نہ کرتے میری لاج رکھ لی، لیکن میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ سدرا بولتی جا رہی تھی اور دروازے کے پاس کھڑا ولی شاہ جیسے سن پڑ گیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کے بیچ راستے سے ہی واپس پلٹ آیا تھا، اور اگر وہ آج نہ لوٹتا تو شاید اتنا بڑا راز ہی رہتا۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ کون ہے؟ سدرا سرد لہجے میں بولی۔ میں، ولی شاہ، وہ بمشکل بول پایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بیلا باہر آ کر اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کے رونے لگی۔ وہ اس کے کندھے سے پھٹی میکسی دیکھ کے کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ صبح ہی میں ان لوگوں کی پلاننگ سن چکی تھی۔ آپ کو شہر بھیج کر یہ لوگ بیلا کی صبا کے شوہر سے عزت لٹوانا چاہتے تھے۔ وہ سدرا کی بات پر جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ پھر وہ اس کا بازو تھامے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں کھڑے بحث کرتے ان سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ چلتا ہوا ان کے پاس گیا، ایک نظر صبا کے شوہر پہ ڈالی، پھر صبا کو دیکھا۔ ان کے گناہوں میں ساتھ دیتی ہو تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور آپ بھی ماں، میری بیوی کے خلاف سازش رچی آپ لوگوں نے، شرم نہیں آئی اس قدر گندا کھیل کھیلتے ہوئے؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے صبا کے چہرے پر تھپڑ دے مارا اور اس کے شوہر کو پکڑ کے بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ بے دم سا ہو کے زمین پہ گر گیا۔ تم نکلو اپنے شوہر کے ساتھ ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں اس گھٹیا آدمی کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ چلایا۔
پھر باہر سے ملازموں کو بلا کر انہیں حویلی سے باہر پھینکتے ہوئے اس نے سرد نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ سب جانتی تھی نا آپ، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا۔ کیسی عورت ہیں آپ؟ اب کل پھر سے جرگا لگے گا اور سدرا بھابھی اور بیلا کو انصاف ملے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو مدیحہ شاہ کا رنگ فک پڑ گیا۔ پھر اگلے دن جرگے کے سامنے سدرا نے جب ساری حقیقت بتائی تو گاؤں کا ہر شخص غصے سے پاگل ہو گیا تھا، اور کچھ عرصے قبل جو لڑکیوں کی لاشیں اس گوٹ سے مل رہی تھیں تو اس کا راز اب کھل چکا تھا کہ رب نواز صبا کے شوہر کے ساتھ مل کر یہ گھنونا کام کر رہا تھا، اور زارون خانزادہ ان کی حرکتوں کو بھانپ چکا تھا۔ ان کا پیچھا کرتے وہ سدرا کی عزت بچا گیا تھا۔ ہر ایک زارون خانزادہ کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ولی شاہ کے انصاف پر بھی بہت خوش تھا۔ صبا اور اس کے شوہر کے خلاف پولیس میں FIR درج کروانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور وہ دونوں خاندان جو اس سرداری کے لیے لڑ رہے تھے، اس سرداری کو زارون خانزادہ نے ولی شاہ کو دے دیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس سرداری کے حقدار تم ہو، تم نے اس گاؤں کے لیے بہت کچھ کیا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر، اور کئی سالوں سے آپ لوگوں کے خاندان کا ہی فرد اس گاؤں کا سردار رہا ہے۔ ایک آدمی نے زارون خانزادہ سے کہا، ولی شاہ نے آج جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سرداری کا حقدار وہی ہے۔ جس شخص نے اپنے گھر والوں کو بھی انصاف کے چلتے سزا دی، وہ شخص ہمارے اس گوٹ کے لیے بہت خوش بخت ہے۔ میں اس سرداری کو خوشی خوشی ولی شاہ کو دینے کو تیار ہوں۔ زارون خانزادہ نے مسکرا کے کہا، ہرگز نہیں، میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں آپ لوگوں کے دکھ کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے دور رہا ہوں، لیکن زارون آپ لوگوں کے ہمیشہ قریب رہا ہے، اور میرے خیال میں اس گاؤں والوں کو ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تو سب گاؤں والوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر جرگے میں بیٹھے بیٹھے ہی زارون خان کو سرداری دے دی گئی، اور پھر برسوں کے بعد دونوں دوست ایک دوسرے کے گلے لگے اپنی دوستی کو پکا کر رہے تھے۔ اب میں ایک اور فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے اس فرسودہ رسم کے خلاف ہمیشہ اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اسی لیے میں زارون خان کی بہن بیلا خان کو ان کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ مجھے اپنی بہن دینا چاہیں گے تو مجھے دل و جان سے قبول ہوگی، اور اگر انکار کریں گے تو تب بھی ان کا یہ فیصلہ میری سر آنکھوں پہ ہوگا، اس نے کہا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، اس نے کہا، اور بیلا کی طرف بڑھا جو نم آنکھوں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ولی شاہ کے پاس لایا اور اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا۔ میں آج خود اپنی بہن کو ایک ایسے شخص کو دے رہا ہوں جو کہ اس کے لیے دنیا کا سب سے بیسٹ شخص ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فی الحال اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اور ولی شاہ اپنی بارات کے ساتھ آ کر میری بہن کو رخصت کروا کے لے جا سکتا ہے، اور گوٹھ بھر کی لاڈلی بیلا کی شادی پورے دھوم دھام سے ہوگی، اور پورے گوٹھ کو دعوت نامہ ہے۔ گوٹھ اسماعیل سے جابرانہ حکومت ختم ہو چکی تھی، ہر طرف پرامن فضا تھی۔ مدیحہ شاہ کو اپنی ہار برداشت نہیں ہوئی، اور اس سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ آج شاہ ولی اپنی 16 سالہ خوبصورت بیلا کو بیاہ کر شاہ حویلی لے آیا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ ونی میں آئی لڑکی واپس گئی، اور اب پورے عزت و وقار سے وہ واپس آئی۔ ولی شاہ اندر داخل ہوا تو وہ سر جھکائے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے سامنے گیا، کوہنی کے بل نیم دراز اسے دیکھنے لگا، پھر وہ اس کے قریب ہوتا اس کے زیورات اتارنے لگا، اور اس کی سانسوں کو جیسے ہی اپنی سانسوں سے الجھایا تو وہ اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ وہ اسے تھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا، بہت برے ہیں آپ شاہ جی، ہماری سانسیں روک رہے ہیں، ہم سے پیار نہیں ہے کیا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی، اس کے دل کی دنیا کو تہو بالا کر گئی۔ اور تم اتنی معصوم ہو کہ تم نے ولی شاہ کے اندر جو جانور نکل کے باہر آنے والا تھا نا، اسے ختم کر ڈالا۔ پتہ ہے بیلا، تم سے پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا،
وہ اس کے قریب جا کر اسے اپنی باہوں میں بھرنے لگا۔ سچ میں شاہ جی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھیلا کر اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ بالکل میری جان، جس دن گوٹھ میں آیا تھا نا، اس دن جھیل کے کنارے پہ تم کو دیکھا تھا، وائٹ کلر کے فراک میں ملبوس۔ ایسا لگ رہا تھا آسمان سے کوئی حور اتر کے زمین پر آ گئی ہے، اور میں تمہیں ونی میں لے کے آنے کے بعد تم سے انجان تم ہی کو تلاش کر رہا تھا، مگر اس کے بعد تم مجھے نظر ہی نہیں آئی، تو مجھے لگا کہ شاید میرا کوئی وہم تھا۔ لیکن جس دن اماں تمہیں بے دردی سے مار رہی تھیں اور میں تمہیں بچانے لگا، تو تب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔ تو میں شاکڈ ہی رہ گیا کہ میں جسے تلاش کرتا پھر رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں ہی موجود ہے، میرے پاس۔ میں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ظلم ہوتا نہیں برداشت کر سکتا۔ مجھے پہلے ہی سب کچھ خود کرنا چاہیے تھا، لیکن زارون سے اس قدر غصہ تھا کہ بس کر بیٹھا، اور میں وہ اس کی حسین نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ کر بے تاب سا ہوتا اس کے چہرے پہ جھکا۔ آئی ایم سوری میری جان، میری وجہ سے تم نے اتنی زیادہ تکلیف سہی۔ وہ سوری بولتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اس کے سینے سے لگی پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ بیلا یار، تم مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے اصل مقصد ہی بھلا دیتی ہو۔ میری آج سہاگ رات ہے یار۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، تو وہ شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم ایسی ادائیں دکھا کے مجھے میرے ارادوں سے پھیر دو گی تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تم جتنا شرماؤ گی نا، میرے ارادے اتنے ہی مضبوط ہوتے جائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے جھکتا اپنا حق جتانے لگا، اور جھرونکے سے دیکھتا چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپ گیا۔